تصور کرے، ایک طرف 3000 اسلامی لشکر، دوسری طرف 1,00,000 رومی لشکر۔ ایک ایسی جنگ جہاں موت ہر قدم پر دستک دے رہی تھی، جہاں ایک کے بعد ایک 3 عظیم سپہ سالار شہید ہوئے۔ پھر میدان میں وہ آیا جسے دنیا آج اللہ کی تلوار کہتی ہے، جس کے ہاتھ میں ایک ہی دن میں 9 تلواریں ٹوٹ گئی۔ آخر مٹھی بھر غازیوں نے رومیوں کے غرور کو خاک میں کیسے ملایا؟ دیکھیے جنگ موتا کی وہ کہانی جو آپ کی لہو کو گرما دے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ 8 ہجری کا واقعہ ہے جب مدینہ کی ریاست ایک عالمی طاقت بن رہی تھی، تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بصرہ کی گورنر شرجیل بن عمرو خسانی کی طرف حارث بن عمیر ازدی کو اسلام کا پیغام دے کر بھیجا تھا۔ ایک سفیر کو جیسے بین الاقوامی قانون کے تحت تحفظ حاصل ہوتا ہے، انہیں بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ یہ صرف ایک قتل نہیں تھا، یہ پوری اسلامی ریاست کی غیرت کو چیلنج تھا۔ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ظلم کے خاتمے اور انصاف کی علم کو بلند کرنے کے لیے فوراً ایک لشکر کی تیاری کا حکم دیا۔ اس بار قیادت کا فیصلہ غیر معمولی تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے امیر زید بن حارث رضی اللہ عنہ ہوں گے۔ اگر وہ شہید ہو جائے تو جعفر بن ابو طالب رضی اللہ عنہ ہوگا، اور اگر وہ بھی شہید ہو جائے تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کو امیر بنا دے۔ صحابہ کے دلوں میں ایک عجیب سی کیفیت تھی۔ یہ پہلی بار تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ساتھ 3 جانشینوں کا ذکر فرمایا، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کی طرف سے کی شہادت کی خبر مل چکی تھی۔ میرے بھائیوں، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے خون دے کر اسلام کا چراغ روشن رکھا۔ اگر آپ کو لگتا ہے یہ عظیم داستانیں دنیا تک پہنچنی چاہیے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ آپ کا ایک لائک اور ایک سبسکرائب اس مشن کو آگے بڑھانے میں ہماری مدد کرتا ہے۔ ابھی سبسکرائب کا بٹن دبائیں تاکہ آپ اس دستاویزی واقعے کا کوئی حصہ مس نہ کریں۔ جب یہ 3000 کا لشکر مدینہ سے نکلا تو ان کے چہروں پر کوئی خوف نہیں تھا، لیکن جیسے ہی یہ قافلہ معین کے مقام پر پہنچا، مخبروں نے ایسی خبر دی کہ سب کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ خبر یہ تھی، رومی شہنشاہ ہرقل بذات خود 1,00,000 رومی سپاہیوں کے ساتھ پہنچ چکا ہے۔ مسلمانوں نے 2 راتیں معین میں سوچ بچار میں گزاری۔ کچھ نے مشورہ دیا کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خط لکھ کر تعداد کی اطلاع دی جائے، شاید وہ مزید مدد بھیج دے یا واپسی کا حکم دے۔ لیکن اس موقع پر حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور ان کے الفاظ نے پوری فضا بدل دی۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کا خطاب، انہوں نے فرمایا، اے لوگو، اللہ کی قسم، جس چیز سے تم اجتناب کر رہے ہو یہ وہی شہادت تو ہے جس کی تلاش میں تم گھروں سے نکلے ہو۔ ہم دشمن سے اپنی تعداد یا اسلحے کی بل پوتے پر نہیں لڑتے، ہم تو صرف اس دین کے بل پوتے پر لڑتے ہیں جسے اللہ نے ہمیں نوازا ہے۔ آؤ آگے بڑھو، ہمارے سامنے 2 ہی راستے ہیں، یا تو فتح یا پھر شہادت۔ ان الفاظ نے 3000 مسلمانوں کو 2 لاکھ کے سامنے عینی دیوار بنا دیا۔ ناظرین، موتا کی زمین لرز رہی تھی۔ ایک طرف 2 لاکھ رومیوں کا فولادی لشکر تھا، مگر دوسری طرف 3000 اسلامی لشکر۔ جب جنگ کا طبل بجا تو منظر ایسا تھا جیسے کوئی سمندر کسی چھوٹا سا چٹان سے ٹکرا رہا ہو۔
لیکن رومیوں کو یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ چٹان ایمان کی ہے جو ٹوٹتی نہیں بلکہ ٹکرانے والے کو پاش پاش کر دیتی ہے۔ سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہتے اور لشکر کے پہلے امیر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ آگے بڑھے۔ انہوں نے اسلامی پرچم تاما اور دشمن کی صفوں میں ایسے گھس گئے جیسے شیر بکریوں کی ریوڑ میں گھستا ہے۔ رومیوں کی نیزوں نے ان کی جسم کو چلنی کر دیا، خون کی فوارے ابلنے لگے، لیکن حضرت زید رضی اللہ عنہ کے قدم پیچھے نہیں ہٹے، یہاں تک کہ وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے زمین پر گر پڑ اور جام شہادت نوش کر لیا۔ اسلامی پرچم گرنے ہی والا تھا کہ سپہ سالار دویم نے اسے تام لیا۔ اب باری تھی حضرت جعفر بن ابو طالب رضی اللہ عنہ کی۔ وہ گھوڑے سے اترے اور پیدل لڑنا شروع کیا۔ انہوں نے ایسا جوہر دکھایا کہ رومی دنگ رہ گئے۔ رومیوں نے ان کا گھیراؤ کر لیا، ایک ظالم نے تلوار ماری اور حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کا سیدھا ہاتھ کٹ گیا۔ انہوں نے پلک چپکتے ہی پرچم کو الٹے ہاتھ میں تام لیا۔ پھر ایک اور وار ہوا اور ان کا بایاں ہاتھ بھی کٹ گیا۔ تاریخ نے ایسا منظر کبھی نہیں دیکھا تھا کہ جس کے دونوں ہاتھ کٹ چکے ہو وہ پرچم گرنے نہیں دیتے۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے پرچم کو اپنے دونوں کٹے ہوئے بازوں سے پکڑ رکھا تھا اور اسے تب تک بلند رکھا جب تک کہ ایک رومی نے ان کی جسم کے 2 ٹکڑے نہیں کر دیے۔ بعد میں ان کی جسم پر 90 سے زیادہ زخم پائے گئے، جن میں سے ایک بھی پیٹ پر نہیں تھا۔ اسلامی لشکر کے 2 سپہ سالار شہید ہو گئے۔ اب باری آئی حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کی، جو ایک شاعر بھی تھے اور جنگجو بھی۔ انہوں نے پرچم پکڑ لیا، وہ دشمن کی لشکر میں گھس گئے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ مدینہ میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں صحابہ کو وحی کے ذریعے اس میدان کا حال سنا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زید رضی اللہ عنہ نے پرچم لیا اور شہید ہوئے۔ پھر حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے پرچم لیا، وہ بھی شہید ہوئے۔ پھر عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے پرچم لیا مگر وہ بھی شہید ہوئے۔ میرے بھائیوں، یہ وہ تاریخ ہے جو آج کی نسل کو بتانا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں ایسی ہی مستند اور ایمان افروز ویڈیوز بناتا رہوں تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور کمنٹ میں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ضرور لکھیں۔ آپ کا ایک کمنٹ اس ویڈیو کی پہنچ بڑھانے میں بہت مددگار ثابت ہوتا ہے۔ تینوں مقرر کردہ امیر شہید ہو چکے تھے۔ اسلامی لشکر میں کلبلی مچنے ہی والی تھی کہ حضرت ثابت بن اکرم رضی اللہ عنہ نے پرچم اٹھا لیا اور چیخ کر کہا، اے مسلمانوں، اسے ایک شخص پر اتفاق کر لو۔ سب کی نظریں ایک ایسے شخص پر پڑی جو ابھی حال ہی میں اسلام لایا تھا، لیکن جس کی تلوار کی کاٹ سے پورا عرب واقف تھا۔ وہ شخص جس نے کبھی کوئی جنگ نہیں ہاری تھی۔ آوازیں بلند ہوئی، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ۔ پہلے تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے حیا کی وجہ سے انکار کیا کہ یہاں مجھ سے پرانے صحابہ موجود ہیں، لیکن جب لشکر کا اصرار بڑھا تو سیف اللہ نے کمان سنبھالی۔ اب جنگ کا رخ بدلنے والا تھا۔ اب وہ مرحلہ شروع ہونے والا تھا جہاں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی 9 تلواریں ٹوٹنے والی تھیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کمال سنبھالتے ہی ایسی کون سی چال چلی کہ 2 لاکھ رومیوں کو لگا کہ لاکھوں کی نئی امداد آ گئی ہے۔ وہ رات کو کیا ہوا اور کیسے صرف 3000 سپاہی اس خونی دلدل سے فاتح بن کر نکلے، یہ سب آپ دیکھیں گے اس ویڈیو کے آخری اور سب سے اہم حصے میں۔ ناظرین، جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کمال سنبھالی تو رات ہو چکی تھی۔
دشمن سمجھ رہا تھا کہ کل صبح مسلمانوں کا مکمل خاتمہ کر دیا جائے گا، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ اب ان کا سامنا اللہ کی تلوار سے ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے وہ کیا جسے آج کی جدید فوجی زبان میں نفسیاتی جنگ کہا جاتا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے راتوں رات پورے لشکر کی ترتیب بدل دی۔ دائیں بازو والے دستوں کو بائیں طرف اور بائیں والے کو دائیں طرف کر دیا۔ پیچھے والے سپاہیوں کو آگے لایا گیا اور آگے والوں کو پیچھے کر دیا گیا۔ یہی نہیں، آپ رضی اللہ عنہ نے ایک دستے کو حکم دیا کہ وہ فجر کے وقت دور سے گھوڑے دوڑاتے ہوئے آئے تاکہ مٹی اڑے اور شور مچے۔ جب صبح ہوئی تو رومیوں نے دیکھا کہ ہر مسلمان کا چہرہ بدلا ہوا ہے۔ انہوں نے سوچا کہ مدینہ سے لاکھوں کی نئی امداد پہنچ چکی ہے۔ ان کی دلوں میں وہ ہیبت بیٹھی کہ ان کی انگلیاں تلواروں پر کانپنے لگی۔ پھر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے حملے کا حکم دیا۔ یہ دفاعی جنگ نہیں تھی، یہ الغار۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے رومیوں کی لشکر کے قلب میں ایسے اترے جیسے آسمان سے بجلی گرتی ہے۔ تاریخ کے کتابوں میں درج ہے، خود حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جنگ موتا کے دن میرے ہاتھ میں 9 تلواریں ٹوٹے، یہاں تک کہ میرے ہاتھ میں صرف ایک یمنی چوٹی تلوار صحیفہ باقی بچی۔ تصور کیجئے اس جنگ کی شدت کیا ہوگی۔ جس انسان کی 9 تلواریں ٹوٹ جائے، اس کی وار کی قوت اور دشمنوں کی لاشوں کی دیر کا اندازہ لگانا ناممکن ہے۔ رومیوں کو لگ رہا تھا کہ یہ انسان نہیں بلکہ کوئی قہر الہی ہے جو ان پر نازل ہو گیا ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا مقصد صرف لڑنا نہیں تھا بلکہ اپنے 3000 بھائیوں کو 2 لاکھ کی نرخے سے نکالنا بھی تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے ایسی چال چلی کہ لڑتے لڑتے آہستہ آہستہ لشکر کو پیچھے ہٹانا شروع کیا۔ رومیوں نے سوچا یہ شاید ہمیں کسی گہری کائی یا صحرا کی جال میں پھنسانے کے لیے پیچھے ہٹ رہے ہیں، اس لیے وہ پیچھا کرنے کی ہمت نہ کر سکے۔ اسی خوف کی آڑ میں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے پورے اسلامی لشکر کو بحفاظت وہاں سے نکالا اور مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ اسی موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو وہ خطاب دیا جو رہتی دنیا تک ان کا نام بن گیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ رومیوں کے لیے یہ شکست سے بڑھ کر ایک عبرت تھی کہ وہ 2 لاکھ ہونے کے باوجود 3000 مسلمانوں کا بال بھی بیکار نہ کر سکے، اور مسلمانوں نے ان کے ہزاروں سپاہیوں کو جہنم واصل کر کے فاتحانہ انداز میں واپس لوٹے۔ ناظرین، یہ تھی جنگ موتا کی وہ داستان جو ہمیں سبق سکھاتی ہے کہ تعداد نہیں، توکل جیتتا ہے۔ اگر آپ کو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی یہ بہادری اور صحابہ کی یہ قربانی پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو شیئر کر کے دوسرے مسلمانوں تک بھی پہنچائے۔ ہماری چینل کا مقصد ایسی ہی سچی اور ایمان افروز تاریخ کو زندہ کرنا ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اب کر لے، کیونکہ اگلی ویڈیو اس سے بھی زیادہ دھماکے دار ہونے والی ہے، جس میں ہم بتائیں گے کہ کیسے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے پوری ایرانی سلطنت کو شنو پر لا کھڑا کیا۔ اپنا اور اپنی پیاروں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔